آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے 22 سال سٹرگل کیا. 22 سال آپ نے ہماری نسلوں کو نچا نچا کے، تو آخر میں آپ نے کیا کیا؟ ان نسلوں نے تو ناچ ناچ کے ڈگڈگی پہ تبدیلی کا خواب دیکھا، سونامی کا خواب دیکھا، ریاست مدینہ کا خواب دیکھا، نیا پاکستان کا خواب دیکھا، اور آخر میں آپ نے کیا کیا کہ اس خواب کو، اس 22 سالہ سٹرگل کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہی پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی. ہم نے بہت گالیاں کھائی ہیں. میں نے عورت ہوتے ہوئے ایسی ایسی غلیظ اور ایجاد کی ہوئی آپ کے سوشل میڈیا سے گالیاں کھائی ہیں. جب بھی آپ کو تنقید کی، جب بھی آپ کی اصلاح کی، جب بھی آپ کو کچھ یاد دہانی کی کوشش کی، جب بھی آپ کو کوئی مشورہ دینے کی کوشش کی لکھ کے بول کے، تو آپ کے سوشل میڈیا سیل سے ایسی ایسی گالیاں کھائیں جو زندگی میں ہم نے نہ بچپن میں کبھی پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھی تھی، نہ ہم نے مسلم لیگ نون کے دور میں دیکھی تھی، نہ ہم نے کسی دور میں ہم نے ان کے خلاف بھی لکھا اور بولا تھا. بہت گالیاں کھائیں. جب آپ کی پی ٹی آئی کو نیو یارک میں پہلا چیپٹر جب اس کا بنا تھا، اس وقت جب آپ کو سپورٹ کرنے لگے کہ جی ایک تیسری پارٹی آ رہی ہے اور ہم امریکہ میں رہتے ہوئے جمہوریت کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ہم اس کو فلی سپورٹ کریں گے، تیسری پارٹی آئے، اس وقت بھی ہم نے جب آپ کو سپورٹ کیا تو ہم نے پاکستان کے کئی لوگوں سے گالیاں کھائیں کہ یہ تیسری پارٹی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اب جب ہم آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم گالیاں کھاتے ہیں. تو یہ گالیاں جو دیتا ہے وہ تو تھا آپ کا یہ شوگر ڈیڈی جو لوٹے خرید کے لایا اور آپ کو بساکھیاں دی، ادھر سے آپ کو اداروں نے بساکھیاں دی، اور پھر کہیں سب نے یہ چنا نانا لاڈلا چھا پالا چھا جو ہے اس کو لا کے تو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا. اب وہ شوگر ڈیڈی جب آپ نے اس کی کرپشن سامنے آئی تو وہ جا کے لندن میں بیٹھ گیا، امیر ترین جہانگیر ترین جس کے پیارے پہ آپ گھومتے رہے. آپ نے کسی کے ساتھ بھی وفا نہ کی. آپ نے نہ 22 سال اپنی جدوجہد کے ساتھ وفا کی، نہ آپ نے ان نسلوں کے ساتھ وفا کی جو ناچ ناچ کے اب بوڑھی ہو چکی ہیں، اور ابھی تک صرف ڈی چوک میں جتنے لوگ ناچے ہیں یا جتنوں نے ہنگامہ کیا آپ کے کہنے پہ، آپ کے ایک انگلی کے اشارے سے، جو پارلیمنٹ پہ جنہوں نے حملہ کیا، جنہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، وہ سارے جیلوں میں ابھی بھی بھگت رہے ہیں وہ اپنے سارے مقدمات. اور ہم جب اصلاح کرنے آئے تو ہم کرتے رہے تو ہمیں بھی گالیاں پڑتی رہی، لیکن آپ نے ہماری نہیں سنی. آپ اس وقت ہم سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں، اس وقت ہمارا فون اور ٹیکسٹ کا میسج کا جو آپ دیتے تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے. جو ہی آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھے اور پھر یہ ایک بشرا بی بی، پہلے ایک بی بی سے جان چھڑائی تھی ریحام خان، اور جس وقت وہ آئی تھی تو ہم نے اس وقت بھی کالم لکھا تھا کہ یہ کسی کی ایجنٹ ہے. اس وقت بھی ہمیں گالیاں پڑی تھی کیونکہ وہ بھابھی تھی، بعد میں وہ اس کو گالیاں پڑتی، ابھی بھی ایک بھابھی ہے تو ابھی بھی ہم گالیاں کھاتے رہے. بعد میں ان کو پھر بعد میں سمجھ آئے گی. آپ سمیت آپ کے جتنا آپ کی پارلیمنٹ میں جو آپ کا طبقہ ہے اس کو دوسرے دن سمجھ آتی ہے. تو برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، کتنا سپورٹ کریں گے ہم، کتنی گالیاں کھائیں گے. آپ نے کرونا آیا تو یہ کہہ کے کہ میں غریب کے لیے ایک لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا، آپ نے غریبوں کو بھی مروا دیا اور امیروں کو بھی مروا دیا. لیکن جب آپ نے چینی، آٹا، تیل، گھی، پیٹرول کی بات آتی ہے تو اس وقت آپ کو غریب یاد نہیں آتا. یہ کون سا غریب؟ آپ نے تو غربت دیکھی ہی نہیں. آپ کے تو اے ٹی ایم کارڈز ہیں، آپ کے تو وہ کارڈز ہیں، کبھی وہ زلفی بخاری ہوتا ہے، کبھی وہ جہانگیر ترین ہوتا ہے، کبھی وہ کچھ ہوتا ہے. اور آستین کے سانپ آپ نے شاہ محمود قریشی جیسے پالے ہوئے ہیں جو پہلے دن سے ہی وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہے ہیں، جو اپنے مرشد خانوں میں بیٹھ کے عورتوں کے بال کاٹتے ہیں، اور وہ حجام، ان کو تو بیوٹی پارلر آپ کھول دیں. اس بندے نے جو یہ سارا طبقہ جو آپ کے ارد گرد ہے، کچھ بھی سوشل میڈیا میں اب ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب جو آپ نے ہم امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں تیل جو ہے پانی کے بھاؤ ہے. پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے تیل کی قیمتیں لوگ لے کے بیچ رہے ہیں اور کوئی خریدنے والا خریدار نہیں ملتا. مڈل ایسٹ کو دیکھیں، وہ تیل کی وجہ سے دیوالیہ ہو گیا کہ ان کے خریدار نہیں ہیں. تو اب آپ کو غریب یاد نہ رہا پاکستان میں. اب تیل کی دفعہ بھی نہ یاد رہا، چینی کی دفعہ بھی یاد نہ، آٹا کی دفعہ. اور پھر کرپشن کے وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نیو یارک میں وزیر اعظم بننے سے پہلے آئے تھے تو میں نے ہی ایک جملہ آپ سے کہا تھا کہ نفرتیں مت سمیٹنا. یہ جو اپوزیشن کی نفرتیں لے کے چل رہے ہو نا، یہ زیادہ دیر نہیں چلنی، کیونکہ یہ قوم زیادہ دیر ایک نعرہ اور ایک ڈگر پہ نہیں رہتی. نفرتیں مت سمیٹنا، محبتیں سنبھالنے کی کوشش کرنا.
اور اس وقت آپ نے کہا تھا یہ ایک نظریاتی عورت ہے. یہ قائد اعظم کا ملک ہے, ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے, ہم اس ملک کی بیٹیاں ہیں, اور ہم باطل اور جابر حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ حق کہنا جانتے ہیں. اس بات کا آپ کو وائٹ ہاؤس میں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا جب عافیہ صدیقی کی بات میں نے کی تھی. عافیہ صدیقی کو نہیں تم چھڑوا سکے, جو کہتے تھے میں آؤں گا تو چھڑواؤں گا. تم نے اس قوم کو غربت سے کہاں چھڑوانا ہے. دکھ ہے, خدا گواہ ہے, دکھ ہے.